ایک دو آیت جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وقالوا لو كنا نسمع وللذین وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد جی نور فاطمہ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. جی جی شیبہ. تكاد تکاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم القیا نہیں خزنتها ہے, القیا نہیں ہے, القیا قاف ہے, بڑا قاف. ہم. ألقي فيها گڑبڑ ہو گیا وہ روانگی اتنی فاسٹ ہے ہاں آپ کو. وہی القیا فیہا فوجن. فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم في ضلال كبير الا فی ضلال کبیر. لام اللہ کو غائب کر دیا آپ نے. کیا بولا تھا میں نے قالوا بلى قد اللہ. جاءنا نذير ہم. فكذبنا وقالوا گڑبڑ ہو رہا لگا فكذبنا وقالوا رب مطلب اسپیڈ میں ہو گیا ہے میرا اگر سلو کر رہی ہوں تو گڑبڑ ہو رہا ہے فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم في إلا في ضلال كبير اس کے آگے وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم. تقاتل لو کننا. اچھا تقاضوا لو كنا ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اس کے آگے بھول گئی ہوں. تھوڑا سا ٹھہرنا پڑے گا آپ کو. ہاں ایسے جو روانگی والا ہے تو اس میں مسٹیکس بھی وہ نکل رہی ہیں پانچ ساتھ میں. وہی پڑھتے جو پڑھتے تھے نا اس کی وہ ہاں ہو گئی وہی ہے وہی زبان پہ ہو جاتی ہے. کوئی ہاں بھی چیز برابر سے پڑھتے رہے اس کی زبان بھی رٹ جاتی ہے. ہاں چلیے خیر. اب سلو کر ترجمہ رہی ہوں تو یاد گڑبڑ ہو رہا ہے ہے؟ جی سلو کر رہی ہوں تو گڑبڑ ہو رہا ہے. ہاں وہی تو رٹا ہوا ہے اس لیے. نہیں آپ اس کو دیکھیں گی, جتنا دیکھیں گے قرآن میں اتنا ہی جلدی فاسٹ آپ پڑھ پائیں گے. چلیے خیر. جزاک اللہ خیر. ترجمہ یاد کر لیجیے گا. جب آپ ترجمہ یاد کریں گے تو مخارج بھی تھوڑے صحیح ہو جائیں گے, تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے لگیں گے آپ. خود بخود ٹھہراؤ آ جائے گا, کیونکہ جب غور فکر آنے لگے گا نا آیت کے بعد میں. ہاں انشاءاللہ. جی سسٹر نور فاطمہ. کس سے بات کرنی تھی؟ جی یہ سنیے آپ کو آگے کی آیتیں. ترجمہ لرن نہیں ہو پا رہا ہے, تھوڑا اس میں ورڈ ٹف ٹف آ جاتا ہے نا, تو ایک ہی نہیں تو آیت کی تو میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو ترجمہ اپنی زبان میں بھی بتا سکتی ہو کہ اس جی بات مطلب اس آیت سے ہم نے کیا سمجھا, اس بات میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ضروری نہیں جی ورڈ ٹو ورڈ ہی آپ کریں, ٹھیک ہے بس. جی جی آیت نمبر 9 سے مطلب ترجمہ بتا رہی ہوں, مطلب آیت پڑھ کے اس کے بعد. ٹھیک ہے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا وہ جواب دیں گے, ہاں بے شک ہمارے پاس آیا تھا اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا, لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا. اور وہ کہیں گے, اور ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ, ما نہیں نزل اللہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے کوئی چیز,
ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ تم بڑی گمراہی میں، نہیں تم بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، اور کہیں گے کاش ہم ہوتے اپنی سماعت کا استعمال کرتے اور ہم عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے دہکتی ہوئی آگ میں یا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، سو وہ فاعترفوا، تو وہ کہیں گے اعتراف اپنے، کریں گے، ہاں ارے وہ ہاں اعتراف مطلب کریں اپنے، جی اعتراف کریں گے اپنے بذنبہم، اپنے گناہوں کا، سحقل ہلاکت ہوگی، لی اصحاب السعیر، دہکتی آگ میں جانے والوں کے لیے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک وہ جو ڈرتے تھے ربهم اپنے رب سے، بالغیبی بنا دیکھے، لہم ان کے لیے، مغفرت و اجر کبیر، مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بس یہیں تک کا لرن۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اچھا تو سنایا آپ نے ماشاء اللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہے تو پوری آیت کا ایک ساتھ سنا دیجیے۔ یہ جو آپ نے کہا نا مغفرتن و اجر کبیر، کبیر نہیں ہے وہ، کبیر ہے، چھوٹی کاف سے، جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاف کو باریک ہی رکھتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے کوئی بات نہیں، جلدی یہی تو بازی مسٹیک میں۔ میرا جی کام ہے بتانا آپ کو۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ عزیز ساتھیوں، آج ہمارا جو ٹاپک، آج جو ہمارے سورہ کا آیت ہے وہ آیت نمبر 13 سے ہم لوگ لیں گے، تھوڑا سا اس کا پیچھے کا بھی لیں گے، آیت نمبر 12، شاید آپ کو یاد دہانی بھی کرا دی جائے گی تھوڑی سی، اور یہ کہ شاید غفلت میں بھول گئے ہوں تھوڑا بہت، وہ آپ کو پورا کا پورا ریوائز ہو جائے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم آیت کا ترجمہ، اس کے ورڈ ٹو ورڈ، اور اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بے شک، الذین وہ جو، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غائبانہ طریقے سے، لہم ان کے لیے ہے، مغفرتن بہت مغفرت، بہت بخشش، و اجر اور اجر ہے ان کے لیے، کبیر بہت ہی بڑا اجر ہے۔ یعنی جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، صرف دیکھ کے نہیں بلکہ بغیر دیکھے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہی بخشش بھی ہے اور ان کے لیے ہی بڑا ہی اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا آیت نمبر 13، وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ، سر کہتے ہیں نا چھپانے کو، جیسے آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہوگا، سری اور جہری جو دو نمازیں ہیں ہماری، جیسے کہ اس میں کچھ نمازوں میں کھل کے یا اوپنلی تیز آواز کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے جماعت سے، اور کچھ میں جو ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی ہے تیز آواز سے، مند ہی آواز، بس خالی اللہ اکبر ہی تیزی پڑھا جاتا ہے بس، اور باقی سب کچھ جو ہے وہ آپ نے من میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو سر کہتے ہیں چھپانے کو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، قَوْلَكُمْ بات اپنی، ابھی یا ابھی کو، اور آپ نے پڑھا ہوگا، اور مطلب واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لیکن یہاں پہ ابھی آیا تو اس کا مطلب ہے یا، اوجہرو ظاہر کرو، یا تم چھپاؤ بات کو، سرو قولکم، قولکم جیسے آپ نے پڑھا ہوگا قل هو اللہ احد، قل معنی کہو، تو یہاں پہ قولکم، لکم کہتے ہیں تم، اپنی، یعنی تم یا ہماری، اس طریقے سے، وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ، قولکم اپنی بات کو، وَأَسِرُّوا یا ظاہر کرو اسے، بِہِ یعنی اسے، انہو بے شک وہ، علیم
अलीमुन यानी खूब जानने वाला, सिर्फ एक जानने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे अलीमुन यानी खूब जानने वाला। बेदाती, और बिजाती सुदूर, जो सीनों में या सीनों के अंदर, जिसमें ये बताया जाए इस आयत में कि तुम चाहे छुपाओ या फिर जाहिर करके यानी ओपनली बात कहो, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, वो तो सीनों के हाल भी जानता है। आयत नंबर 14, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। अला क्या नहीं, अला क्या नहीं, यालमु वो जानेगा, मन खलक, मन जिसने, खलक जैसे कहते हैं खलक, खलकना, खलक तुम यानी तुमने पैदा किया, खलकना मैंने पैदा किया, तो यहाँ पे है खलका। क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, वहुआ और वही है, लतीफुन बारीक बिन, खबीर बहुत खूब, यानी बहुत ज्यादा बारीक बिन है, जो हर चीज की खबर रखता है, चाहे वो बड़ी तो बड़ी है ही, वो तो बादशाह है, वो तो बड़ी चीजों की खबर रखेगा ही, लेकिन वो खबीर यानी बहुत छोटी से छोटी भी खबर, लतीफ कहते हैं बे इंतहाई बारीक चीज को, उसकी भी खबर रखता है, वो खूब जानता है चीज को। तो यहाँ तक आज का तर्जुमा कर दिया, अब इसकी तफसीर हम एक एक करके चलेंगे। वर्ड टू वर्ड में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आते हैं आयत नंबर 12 पे। इसमें हम लोगों ने देखे हैं, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। बेशक वो लोग जो जो है उनको बख्शा जाएगा, जो गैब पर या गैब का इल्म रखते होंगे, गैब के ऊपर ये अपना ईमान रखते होंगे, और उन्हीं के लिए मगफिरत है और बड़ा ही अज्र है। इसमें बहुत अच्छे से मैंने उस दिन भी समझाया था, और थोड़ा सा और आज याद दहानी करा देती हूँ कि जो लोग यकीन रखते हैं अल्लाह को बगैर देखे, अल्लाह के हर काम को समझते हैं, सुनते हैं, कुरान क्या कह रहा है, कुरान कह रहा है आखिरत होगी, हमने कह दिया हाँ होगी। कुरान ने कह दिया, कुरान क्योंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह का कलाम है, तो वो जो कहेगा मतलब अल्लाह ताला कह रहा है। तो अल्लाह को हमने जब मान लिया है कि अल्लाह है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन है, उसको राजी कैसे करना है, अच्छे कामों से। उसको राजी कैसे कर सकते हैं, उसकी बातों को मान के। उसकी बातें कहाँ मिलेगी, कुरान में। उसके हुकूक कैसे अदा होंगे, कुरान के जरिए से। तो ये सारी चीजें जब हम कुरान से पढ़ते हैं तो समझते हैं, जिसमें से आज थोड़ा सा टुकड़ा हम लोग जो एक सूरे को हम पढ़ पा रहे हैं, उसी में ऐसा लग रहा है कि पूरे पूरा का पूरा कुरान मुकम्मल जो है हमारी अंदर आ रहा है, हम समझ पा रहे हैं। पूरे कुरान का खुलासा ऐसा लग रहा है कि हमारे नजरों के सामने आ रहा है। अल्लाह ताला को हम मनाने के लिए अल्लाह के ऊपर हमें ईमान लाना होगा, और ऐसा ईमान जो बगैर देखे। और वाकई में आज हम और आप अपने घरों में जो रिस्क खा रहे हैं, क्या पता था कल को कि ये कल को हमारे पास इल्म था हमारे पास कि ये कल को हमारे पास आ जाएगा रिस्क, लेकिन एक भरोसा था, एक ट्रस्ट था, जिसके लिए हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, हम अपनी भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अपने नफ्स को काबू में रखे हुए हैं। हमारे सामने बहुत सारी चीजें ओपनली हैं, बहयाई है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अपने नफ्स को काबू में किए हुए हैं कि नहीं, ये सब नहीं देखेंगे क्योंकि अल्लाह ताला नाराज होगा। यानी अल्लाह को बगैर देखे हम उसके कामों को, उसके बातों को, उसके कानून को बजा लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इल्ला ये कि थोड़े बहुत गुनाह जाने अनजाने में जो हो जा रहे हैं तो वो हो जा रहे हैं। तो ये गायबाना है, ये गायबाना जो है वो हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, डरते हैं हम जब अंधेरे में भी होते हैं तो भी हम कहते हैं कि अरे कोई तो भी नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी एक डर होता है कि अरे नहीं, कोई तो नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। ये जो डर है, यखशौना बगैर देखे रब्बहुम अपने रब से, बिलगैब जो बगैर देखे अपने रब से डर है, वही मेन है। इसी के वजह से ही मगफिरत है, इसी के वजह से ही कबीर यानी अजरुन कबीर है, बहुत बड़ा अजर इन्हीं दो बातों के पीछे है। एक तो ईमान लाए हम, दूसरा हम बगैर देखे और डर रहे हैं अल्लाह ताला से। हालांकि एक सामने जब स्टूडेंट के सामने जब टीचर होता है, तो वो कहते हैं, स्टूडेंट सारे आपस में बैठे होंगे तो पूछेंगे एक दूसरे से, तुमने काम किया, तुमने काम किया, हमने नहीं किया, नहीं किया, यही सब कह देंगे। हम नहीं डरते किसी से, मेरे सामने क्या है,
یہ سارے کہہ دیں گے آپس میں اسٹوڈینٹ، لیکن جب ٹیچر کو دیکھتے ہیں تو سب کے سب ڈر جاتے ہیں کہ ارے جہاں ٹیچر نے پوچھنا شروع کیا کہ تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا یا تم لیٹ کیوں نہیں آئے، ہمارے پاس اپنا جواز ہوتا ہے، آنسر ہوتا ہے کہ ہم لیٹ کیوں ہوئے، ہمارے پاس اپنا آنسر ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیوں نہیں کر پایا، میرے پیرنٹس نہیں کرا پائے، یہ میرے گھر میں گیسٹ آ گئے تھے، یا ہماری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ہمیں پورا پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں بچے ٹیچر سے، تو وہ دیکھ کے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ایمان ہے اس کا لیول بہت اونچا ہے، وہ بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے ڈر رہا ہے۔ یہی تو وہ ڈر تھا، یہی وہ بھروسہ تھا، یہی وہ غیب کا علم تھا موسیٰ السلام پہ، کہ سامنے ندی آ گئی پھر بھی کہا کہ نہیں، میں تو اپنے رب سے جانتا ہوں، اور مجھے اپنے رب سے جو ہے وہ امید ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ تو سارے جو پیچھے حواری تھے موسیٰ السلام کے، جتنے بھی حواری تھے، وہ سب ڈر رہے تھے کہ لو آج ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، ابھی ہم نے سارا جادو چھوڑ کے ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے رب کے اوپر ایمان لائے، اور انہوں نے مجھے لا کے پھنسا دیا نہر کے سامنے، پیچھے کی پورا کا پورا لشکر آ رہا ہے، ہمیں تباہ برباد کر دے گا، ان کے پاس سارے اوزار ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہم کیسے بچاؤ کریں گے۔ وہ سب کے سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے، لیکن موسیٰ السلام بہت صبر، بہت تحمل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرا رب جو ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑنے والا ہے۔ یہ کیا چیز تھی جو بھروسہ دلا رہی تھی؟ اتنی بڑی نہر کے باوجود، آنکھوں کے سامنے نہر موجود، لیکن آنکھوں کے سامنے جو نہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک طاقت ہے۔ وہ طاقت کیا تھی؟ کہ جس نے نہر بنائی ہے وہ راستہ بھی نکال دے گا، جس کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں وہ پوری دنیا پہ اپنا قدرت حاوی ہے، اس کی قدرت ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جس کے اوپر ایمان لائے ہیں، جس کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہے، وہ ہمیں جہاں سے نہیں بھی ہوگا راستہ، وہاں سے بھی راستہ نکال دے گا، جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے وہاں سے ہمیں راستہ نکال دے گا، تو وہاں سے ہمیں رزق پہنچا دے گا۔ تو آخر یہی ہوا تھا کہ ایمان لانے کا ہی تو تھا، غیبی تو علم تھا، غیبی تو ایمان تھا، غیبی تو ان کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے کہ پورے کے پورے بیچ میں راستہ بن گئے اور نکل گئے۔ تو یہ جو ڈر ہے کہ ہم بغیر دیکھے اللہ سے ڈرے، وہی چیز کی عوض، وہی چیز کا رزلٹ، اسی چیز کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے ہی مغفرت ہے، ان کے لیے ہی بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اجر کافی ہوتا، بہت بڑا اجر تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق کتنا بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ عالم وہ کیا ہی اجر ہمیں اور آپ کو دینے والا ہے، صرف اس پیچھے کہ ہم اس سے ڈر جائیں۔ ہم جب راتوں کو کھڑے ہوں نمازوں میں تو ہم پورے دن کے گناہ بتا دیں، پورے دن کی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، پورے اپنے آپ کا وجود ہمارا ہل جائے۔ ہم جب نمازیں چھوڑے جان بوجھ کے یا مارکیٹ میں ہوں تو پھر ہمیں فوراً ڈر جائے ہمارا دل کہ ارے ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، ہم مارکیٹ میں ہیں، ہم کیسے اپنے رب کو راضی کریں، ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکیں عذاب سے، کیسے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، کیسے ہم نماز پڑھ سکیں۔ یہ جو ڈر ہے، ڈر کے بعد جو نیکی ہوتی ہے وہ اس میں بہت لذت ہوتی ہے، بہت سکون ہوتا ہے، اور بہت اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ ڈر کے اللہ سے ہم جو ہے وہ دیتے ہیں چیزیں، جو ہے کام کرتے ہیں۔ اور یہی وہ جو ڈر ہے جو ہمیں زمین سے لے کے آسمان کی بلندی تک پہنچاتی ہے۔ تو جتنے بھی پیغمبر گزرے ان کا بھی کیا تھا؟ رب سے بغیر دیکھے ڈرے ہوئے تھے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا نہیں تھا اپنے آپ کو، کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جب گئے تھے، یعنی جب شب معراج ہوا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں آسمان پہ جا کے رک گیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پر جلنے لگیں گے۔ تو اللہ کے رسول آگے گئے تھے، تو وہاں پہ کوئی نہیں گیا تھا، اللہ کے رسول ہی گئے تھے، لیکن وہاں پہ بھی اللہ کے رسول کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا، بیچ میں پردہ حائل تھا اور اس کے پیچھے سے باتیں ہو رہی تھی، اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ اس زندگی میں جو ہم دنیا میں زندگی جی رہے ہیں، اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر پائیں، اللہ رب العزت کو ہم دیکھ پائیں۔ تو یہی وہ چیز ہے، ایک تو ڈر اور ایک محبت، یہی دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو اللہ سے امیدیں وابستہ کر دیتی ہیں، جو نیکی کی طرف لاتی ہیں، جو گناہوں سے پیچھا چھڑوا سکتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈر، جیسے کہ ماں سے جو ہے، پیرنٹس سے ڈر کے بچہ جو ہے وہ بہت کچھ باہر کچھ کر گزرتا ہے، لیکن گھر میں آ کے ڈر جاتا ہے اور بہت کچھ چھپاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر محبت بھی اتنا رکھتا ہے کہ جہاں کچھ ماں باپ پیرنٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے بچے کو، تو پھر وہ اپنی ساری باتیں بتا دیتے کہ میں نے آج باہر کیا 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 ہوا کیا نہیں ہوا، سب بتا دیتے۔ پھر وہ ڈر نہیں رہتا کہ مجھے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کچھ نہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنے کی ایک تڑپ رکھتے ہیں دل میں، تو پھر وہی تڑپ، وہی چیز جو ہے وہ ڈراتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت تم کرتے ہیں، لیکن اس کا ڈر یعنی قہار، اس کا جو ہے وہ قہار اتنا کہ وہ زمین پہ پوری کی پوری زمین ہلا دے جب غصے میں آ جائے۔ اس کا غصہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے شہوت جو ہے وہ اپنی اختیار کی، ایک لڑکی کے ساتھ آج کل بہت جو ہو رہا ہے، ٹرینڈنگ میں ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، انسٹا وغیرہ میں بھی دکھے گا کہ LGBTQ، جس میں ایک لڑکی جو ہے ایک لڑکی سے شادی کرے، اس کو لڑکوں کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی قوم لوط والا وہی چیز اپنائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تنبیہ کی، بتایا، ڈرایا، لیکن جب کوئی نہیں مانا، کوئی نہیں ڈرا، کسی کے اندر ڈر نہیں آیا کہ ارے کون اللہ، جب دکھتا نہیں ہے تو کام کیا ہوگا، وہی اپنے آپ بلا لو اپنے رب کو، کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ۔ صالح علیہ السلام کی بھی قوم نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ، اگر تم پیغمبر ہو تو تم لا دو، صلی اللہ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم ایک اونٹنی لا دو، اونٹنی کا بچہ، اور آخرکار انہوں نے جب لا دیا اور کہہ دیا کہ اس کو تم چھونا بھی نہیں، تو انہوں نے باقاعدہ کوچے کاٹ دی اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا عذاب، دکھاؤ۔ تو اللہ کا غصہ ہی تو تھا جو پوری زمین جو چیخ کی وجہ سے، ایک چیخ نے پوری زمین کے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا۔ پوری زمین قوم لوط کی، جہاں جہاں قوم لوط بستے تھے، وہ زمین آج تک کے لیے برباد کر دی گئی ہے، وہاں کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس میں انسان جو ہے وہ ڈرا نہیں، اور ڈرا نہیں تو اس کے بعد میں اس کا رزلٹ کیا آیا کہ اس کو ڈائریکٹ دنیا سے یعنی صفحے ہستی سے مٹا دیا گیا، ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ اور یہاں پہ تو اس کا نام جو ہے وہ بدنام ہے، لیکن آخرت میں جو اس کی بدنامی کا چرچا ہوگا، آخرت میں جو اس کو گناہ ملے گا، آخرت میں جو اس کو اپنا اس کام کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، آخرت میں جو اس کو بتایا گیا تھا دنیا میں کہ ہم سے ڈرو اور پھر نہیں ڈرے، پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں بتا سکتے، نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ دو چیزیں ہم اختیار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہائی ڈر، اور جو ڈر ہے وہ غائبانہ ڈر ہے، کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ نہیں رہا، پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین میں، اس دنیا میں ان آنکھوں سے ہم نہیں دکھ سکتا، پھر بھی ڈر کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا جو گھر اور جو رزق چل رہا ہے وہ سب کا سب تباہ برباد کر سکتا ہے۔ پھر جو ڈر ہے، یہی جو ڈر ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لاتا ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں مغفرت، اور اسی کی وجہ سے ہمیں اجر عظیم ملتا ہے، اجر کبیر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 13-12 کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آئی ہوپ۔ آیت نمبر 13 جس میں بتایا جا رہا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیا وہی نہیں جانے گا؟ وَأَسِرُّوا، کیا وہی وہ وَأَسِرُّوا یعنی وہ چھپی ہوئی، قَوْلَكُمْ اور جو تم کہو، یعنی جو تم نے قول کیا، جو تم نے بولا ہے، جو تم نے کہا ہے، جو چھپا کے کیا ہے، أَوِ اجْهَرُوا اور جو تم نے کھل کے کہا ہے، إِنَّهُ بے شک، علیم یعنی بہت زیادہ علم والا ہے، بذات صدور یعنی سینوں تک کا حال وہ جانتا ہے، تو وہ کیسا نہیں جانے گا کہ تم نے جو کہا ہے، جو تم نے چھپایا ہے، وہ سب اللہ کو پتا ہے۔ تم چاہے چپکے سے بات کرو، چاہے اونچی آواز میں بات کرو، چاہے تم لوگوں کے سامنے دو چہرے رکھو، چاہے لوگوں سے وعدہ خلافی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یہ بات تمام انسانوں کو سناتے ہوئے یہی کہی گئی ہے کہ چاہے وہ ایمان ہو یا انکاری،
ایمان والے کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ اسے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت یہ احساس اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اس کی ہر کھلی اور چھپی ہر عمل، جو چھپا ہے، جو ظاہر ہے، جو اندھیرے میں ہے، جو اجالوں میں ہے، جو جھوٹ بول کے ہے، جو بغیر جھوٹ بول کے ہے، اور اس کے پیچھے جو نیتیں ہیں، اس میں جو حالات ہیں جو دل کے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہے. اور جو غیر ایمان والوں کے لیے اس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ خود سے نڈر ہو کر جو چاہے وہ کرتے رہیں، اس کی کوئی بات اللہ کی پکڑ سے چھوٹی نہیں رہ سکتی. یعنی جو بھی ہم بات کہیں، چاہے ہم اندھیرے میں کہیں، اجالے میں کہیں، چاہے بادشاہ کے سامنے کہیں، چاہے وزیر کے سامنے کہیں، چاہے پیرنٹس کے سامنے کہیں، چاہے فرینڈ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو ہم نے بات کہی ہے اس کے پیچھے ہمارے دل میں کیا نیت ہے. اگزامپل کے طور پہ اس کو ایک طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے بہت آسانی سے، کہ جیسے آپ کی ایک فرینڈ ہے اور ایک بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فرینڈ ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ بتائے کہ یار تمہاری بیسٹ فرینڈ کے نمبر جو ہے وہ اس طریقے سے ایسے ایسے آئے ہیں، اور ہم کیا کہیں کہ اچھا ہاں اس نے پڑھائی تو کی نہیں ہوگی، اس وجہ سے اس کے ایسے ایسے آئے ہوں گے. اور جسٹ اس کا جو ہے ہمارے دل میں پتا ہوتا ہے کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ کی برائی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سامنے والے کی نظر میں کسی کی وجہ سے برا نہیں بننا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آئے ہوں گے، لیکن دل میں جو ہے وہ ایک عجیب سی ہمارے درد ہوتا ہے کہ ارے میرے عزیز، میری محبت جس سے ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس نے اتنی بری بات کہہ دی ہے. لیکن سیکنڈلی دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو فوراً جج کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، اس نے تو بہت اچھے نمبر آئے ہوں گے، اس کا ہو ہی نہیں سکتا ایسا، مطلب وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہم کہہ جاتے ہیں. یہ دو ٹائپ کے لوگ ہیں کہ ہم سامنے جو ہے وہ کچھ اور اندر کچھ اور ہے. سیم اسی طریقے سے آپ کو کل کو کہیں جانا ہے اور سامنے والے انسان نے کہہ دیا کہ آپ کے محلے میں سے کہیں سے انویٹیشن آ گیا کہ آپ آئیے گا ضرور، کل شادی ہے ہمارے یہاں، اور ہمیں پتہ ہے سامنے والا جو ہے جو جس کی گھر سے انویٹیشن آئے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے گھر سے الاؤ نہیں ہوگا، ہمارا کل کہیں اور کا وزٹ ہے، ہم کل کہیں اور جا رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ. یہ ہم سوچتے نہیں کہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے. انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا ہی تبھی جب ہم کوشش کریں گے. بغیر میری کوشش کے اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں کہیں بھیجنے لگے؟ تو ہم جب سامنے والے سے بات کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا، اس کے پیچھے نیت بھی چیک کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی چیک کرے گا. تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی جلدی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں ضرور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کوشش نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو سامنے والے سے تو جھوٹ بول دیا، سامنے والے سے تو ہم نے دو چہرے رکھ لیے، سامنے والے سے اپنے دل کی بات چھپا لی، اور سامنے اپنی زبان سے اقرار کر دے کہ ہاں ضرور ہاں میں بھر دی ہم نے. لیکن دل کی بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم جو ظاہر کر کے کہی ہے سامنے والے انسان سے، اور جو دل میں تمہاری نیت تھی وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو دو چہرے رکھنے والے پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دو چہرے رکھنے والے کیوں نہیں پسند ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دل کو ہم نے بنایا اس دل میں تم برائی کیوں رکھتے ہو. یعنی واللہ علیم بذات الصدور، یعنی اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. تو تم زبان کو، ایک چھوٹی سی زبان کو تم جو ہے وہ گناہوں سے کیوں لاد رہے ہو، اس کو جھوٹ کیوں بلوا رہے ہو؟ جو تمہارے دل میں ہے وہی بات بولو، بھلے کہ تمہارے جو ہے وہ دل تھوڑی دیر کے لیے برا مان جائے سامنے والا، لیکن تم اپنے آپ کو صاف رکھو. اللہ علیم بذات الصدور، یہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دل میں جو رکھی بات ہے اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ بھی جانتا ہے. دل میں جیسے کہ نیت اور بات یہ دونوں الگ، میں کیوں بول رہی ہوں، اس کے پیچھے بھی الگ چیز ہے. جیسے دل میں تو ہے کہ مجھے جانا چاہیے، میں جاؤں گی تو وہاں یہ چیز کھانے کو ملے گی، وہ چیز ملے گی، خوب عیش آرام ہے، خوب اچھے سے انجوائے کریں گے. لیکن دل کے پیچھے جو نیت ہے کہ نہیں، ایک تو نیت یہ کہ چلو ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، سامنے والا برا نہ مانے کہ ہم ان کے گھر پہ نہیں آتے تو یہ بھی کل ہمارے گھر پہ نہیں آئے گا، ہم نے ایک یہ نیت رکھی.
بات کے پیچھے بھی نیت ہوتی ہے. اور پھر سیکنڈ جو نیت ہے وہ یہ کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پڑوسی ہمارا ناراض ہو جائے گا، اور پھر اگر ہم جا رہے ہیں تو پڑوسی ہمارا خوش ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو خوش رکھو. تو پڑوسیوں کا بھی حق ہے. تو یہ دو نیت ہو گئی، دو باتوں کے پیچھے یہ دو نیت چھپے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری نیت کو بھی جان رہے ہیں اور تمہارے دل کی جو ہے وہ راز جو ہے وہ سب جان رہے ہیں جو تم سامنے والے سے چھپا لے جاتے ہو. تو یہ جو باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں، آئی ہوپ ان سب سے آپ بہت اچھے سے واقف ہوں گی کہ یہ آئے دن کی دل کی یعنی دن کی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے ڈیلی یوز کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں کہا کہ تم زبان سے کچھ کہو یا نہ کہو، اللہ تو تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے. یہ تب ہم کہتے ہیں، ہم ہر کام کے پیچھے نہیں کہتے ہیں. ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں، کوئی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کسی کے گھر پہ خاندان میں انتشار پھیلا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں نبھا رہا ہوتا ہے، اور سامنے والا انسان ہی بہت زیادہ اچھے سے رشتہ داری ساری نبھا رہا ہوتا ہے، تو وہ جب روتا ہے آپ کے کندھے پہ آ کے سر رکھ کے کہ دیکھو ہم تو اتنا خاندان کے پیچھے اپنی جان دیے دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کر رہے ہیں، سسرال کے ساتھ کر رہے ہیں، مائکے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بھابھی کے ساتھ کر رہے ہیں، نند کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہمیں نہیں سمجھ رہا ہے. ہم سب کا جو حق ادا کر رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں سمجھ رہا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کچھ کہو یا نہ کہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تمہارے دل کا حل. تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں جو دل میں ہم نے نیت رکھی اچھی، اس کے پیچھے ہمیں اجر ملنے والا ہے. جس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو مٹا دے رہا ہے، جس میں حق ادا کرے دے رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونے والا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا جب دل دکھتا ہے تو دل ہی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ سب سے پہلے خوش بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ بجھتا بھی ہے. درد بھی سب سے پہلے وہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ بھی ہمارے دل سے ہی ہوتا ہے کہ ارے کاش ہم نے ایسا کر لیا ہوتا. تو یہ جو دل ہے اس میں اللہ کی محبت بسنی چاہیے، اس میں اللہ کی صفات ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ڈر، اللہ کے خوف ہونا چاہیے. جو آپ کی زبان پہ ہو وہ آپ کے دل میں بھی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ آخرت میں نہ کہے کہ تم نے زبان سے کچھ کہا تھا اور دل میں کچھ رکھا تھا اور یہ بات حق ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہارے دل کی بھی بات جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے آگے کی آیت نمبر 13 اب ہم لوگ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 14 بس آج تھوڑا سا بس پڑھ لیں گے، کل انشاءاللہ اس کی ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، وهو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت زیادہ باریک بن اور باخبر ہے. جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے کہ وہ لطیف الخبیر، یعنی جو ہمارے بذات صدور، جو دینوں میں ہے، جو سینوں میں ہے، جو دل کے اندر ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانے گا. کیوں نہیں جانے گا؟ اگر ہمارے اندر سوال آئے کہ ارے اللہ تعالیٰ دل کی حال کیسے جان لے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے والے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، سامنے والے سے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور فرشتے بھی تو ہماری بولی ہوئی بات کو لکھیں گے نا. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہماری بولی ہوئی بات کو لکھتے ہیں، ہمارے کیے ہوئے کام کو لکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ تو وہ آیت آگے کو یہ کمپلیٹ کر دے رہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے دل کو بھی بنایا. تو جس نے جو چیز بناتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسے چلے گی، اس میں کیا چیز پڑے گی، اس میں کون سا آرگنائز جو ڈالیں گے تو وہ فٹ آئے گا. اگزامپل کے طور پہ کسی نے کار بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور کار جو ہے آپ کی خراب ہو جائے، آپ دنیا بھر میں دکھا ڈالیں، سارے میکینیکل لوگوں کو دکھا ڈالیں اور صحیح نہیں ہو رہی، صحیح نہیں ہو رہی، صحیح ہو نہیں رہی. آپ وہی لوگ پھر بعد میں مشورہ دیں گے لاسٹ میں آ کے کہ جس کمپنی سے آپ نے لی تھی اسی کمپنی میں جا کے دکھائیے. اور واقعی میں پھر آپ جب جائیں گے اس کمپنی کا نمبر دیکھیں گے، اس کے ڈاکومنٹس نکالیں گے اور اس میں جو نمبر ہے اس پہ جا کے سروس کروائیں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، چلنے لگے گی. تو یہی بات یہاں پہ بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں جائے گا تمہارے دل کے حال، کیوں نہیں جانے گا تمہارے دل کے پیچھے کے بھید، کیوں نہیں جانے گا تمہارے اندر کے حال، کیوں نہیں جانے گا تمہاری بیماری، کیوں نہیں جانے گا تمہارے بیماری کے پیچھے شفا کیا ہے، کیوں نہیں جانے گا تمہارا جو دل دکھا ہے اس کے پیچھے اجر کیا ہے، وہ کیوں نہیں جانے گا؟ سب کچھ جانتا ہے. کیونکہ اگر وہ نہ جانے گا تو پھر وہ کیسے نہیں جانے گا؟ کیونکہ اس نے ہی تو پیدا کیا ہے.
جب جس نے پیدا کیا ہے وہ اس سے زیادہ اچھے سے کوئی حال ڈیفائن نہیں کر سکتا، کوئی اس سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا. سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے والا ہے تو ہمارا رب. اگزامپل کے طور پہ جیسے ہماری ماں، چاچی، نانی، دادی سب بہت محبت کرتے ہیں، سب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جس میں نانی کا تو بہت ہی زیادہ چرچا ہوتا ہے کہ ارے ہم نانی گھر پہ جا رہے ہیں، نانی ہمیں یہ کھلاتی ہیں، وہ پکاتی ہیں، وہ کھلاتی. آپ 1 سال رہ لیجیے نانی کے گھر پہ، وہی نانی کے جو گڑ گاتے ہیں وہ 1 سال کے اندر ہم ان میں خامیاں نکالنا تلاش کر دیں کہ نانی نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کے ساتھ انصافی کی، میرے ساتھ نا انصافی کی، اس والی اپنی ناتن کو نواسی کو یہ لا کے دیا اور مجھے یہ نہیں دیا. تو لیکن ایک ماں جو ہوتی ہے اس ماں سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پتا ہوتا ہے اس ماں کو کہ میرے کس بچے کو کیسی ضرورت ہے، میرے کس بچے کو کس ٹائم اور کون سی حاجت ہے اور کیسے ہم پوری کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے سے کیڑا ہوتے ہیں تب ہماری جو ہے وہ دیکھ ریکھ کرنا اور ہمیں صفائی کرنا، ہمیں بھوک کے ٹائم پہ کھانا کھلانا، سب کچھ ہمیں بولنا چالنا دیار سے لڑکھڑانا اور چلنا سب کچھ سکھاتی ہے. تو وہ کیوں نہیں جانے گی کہ ہمارے بچے کو کیا ضرورت ہے، کب کیا کیسی ضرورت ہے. ہمیں بھوک بھی ہوتی ہے تو سمجھ جاتی ہے ماں کہ ہمیں اس ٹائم پہ بھوک لگی ہے. تو یہ چیز ہمیں بہت انالائز کراتی ہے کہ وہ کیوں نہیں جانے گا، کیونکہ وہ تو باریک بن باخبر ہے. ٹھیک ہے، آج یہیں پہ رکھتے ہیں، کل اس سے آگے کا انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ آ گیا سب کچھ؟ کل آپ لوگ آیت ایک ایک آگے کی آیت کو اچھے سے سمجھ کے آئیے گا، پڑھ کے آئیے گا، یاد کر کے آئیے گا اور آگے کے انشاءاللہ سنیں گے. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. آپ لوگ دعا پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب